بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ الأسماوات ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على من عاداهم وآذاهم وخالفهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات دیگر صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام ایک مرتبہ پھر صلوات. دعا ہے رب الجلال سے کہ وہ ہم پڑھنے والوں کو خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی خلوص سے نیت کے ساتھ سننے اور ہم دونوں کو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر بارگاہ رب العزت میں ملتمس ہوں تو میرے اللہ جتنے مومنین حاضرین و ملتمسین ہیں میرے اللہ ان تمام کی نیک دلی یاد پوری فرما. ان کے اور ان کے مرحومین و مرحومات کے گناہ معاف فرما. خاص طور پر وہ مومنین کرام کے جنہوں نے مجلس حاضر کا اہتمام کیا ہے یا دنیا و جہاں میں جہاں کہیں بھی مجلس ادا کا اہتمام کرتے ہیں یا ان کی کسی بھی حوالے سے مدد کرتے ہیں، دامے درمے قدمے سکھنے کسی بھی حوالے سے مدد کرتے ہیں تو میرا اللہ ان تمام کی توفیقات خیریت میں اضافہ فرما اور ان کی یہ ادنیٰ سی کوشش اور سعی اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول اور منظور فرما. ان تمام گناہوں ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات. دنیا میں رہنے والے انسان جن کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے، تھوڑا سا شعور کا مادہ رکھتے ہیں، جس کو آپ کامن سینس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص کہ جو اتنی عقل کا حامل ہو کہ اس عقل کے ساتھ وہ اس دنیا میں نارمل زندگی گزار رہا ہو، یعنی ایسا شخص کہ معاشرے میں اس کو بیوقوف یا سفیہ نہ کہا جاتا ہو، یعنی اس کے معاملات کو ایسے معاملات سمجھا جاتا ہو کہ جو ایک عام عقل مند بندہ ایک نارمل عقل کا شخص انجام دیتا ہے. معاشرے میں وہ بڑے عقل مندوں میں سے نہ صحیح لیکن بیوقوفوں میں یا سفیہ
یا ناقص العقل میں شمار نہ ہوتا ہو، لوگ اس کی تعریف میں تعریفوں کے درجات نہ بڑھاتے ہوں، مگر اس کی مذمت نہ کرتے ہوں، اس کو یعنی سفہاء والے الفاظ کے ساتھ موصوف نہ کرتے ہیں، یعنی اس کے پاس تھوڑا سا عقل ہو کہ جس کے ساتھ انسان نارمل اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے، کہ جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنے کے مناسب فیصلے کر سکتا ہے۔ تو ایسا شخص کہ جس کے پاس اتنی بھی عقل ہو، وہ شخص، اور ایسے لوگوں کی اکثریت ہے زمانے میں، معاشرے میں جو کثیر تعداد ہے لوگوں کی، وہ ایسے لوگوں کی ہے کہ جو نارمل عقل اور کامن سینس کے مالک ہوتے ہیں، کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے۔ تو جو بھی نارمل عقل رکھتا ہے، کامن سینس کا مالک ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کا کام اول تو کسی ہدف سے خالی نہیں ہوتا۔ جو کام بھی کرتا ہے کسی نہ کسی ہدف کے ماتحت کرتا ہے، اس کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ یہ ہدف اور فائدہ اس کی عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی نظر میں جو کام فلاں فائدہ دیتا ہے وہ میری اور آپ کی نظر میں بھی سود مند ہو، ضروری نہیں ہے۔ چونکہ انسان کے ابدان، انسان کے جسموں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انسان کی عقل بھی مختلف ہوتی ہے۔ جب انسان کی عقل مختلف ہوتی ہے، اس کا علم مختلف ہوتا ہے، جب اس کا علم مختلف ہوتا ہے، اس کا تجربہ بھی مختلف ہوتا ہے، تجربہ مختلف ہوتا ہے، علم اور تجربے کے اختلاف کی بنیاد پر اس کا زاویہ فکر بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا زاویہ فکر مختلف ہے تو وہ اپنے زاویہ نگاہ سے کسی کام کا فائدہ دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مومنین کرام، ہم عزاداری مظلوم کربلا بپا کرتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، رلاتے ہیں، گریہ بپا کرتے ہیں، مجالے سے عذاب بپا کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں ان کاموں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اگرچہ جو ہمارا غیر ہے اس کی نگاہ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کسی کے زاویہ نگاہ کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ کام غلط نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا اپنا زاویہ نگاہ ہے، لہذا زاویہ نگاہ مختلف ہو سکتا ہے۔ فائدہ اس کام کا میری نظر میں بھی فائدہ ہو بھی سکتا ہے، فائدہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مشترکہ بات ہے، جو کامن بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جو کام بھی کرتا ہے کسی نہ کسی ہدف کے تحت کرتا ہے، جو بھی حرکت کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہوتا ہے، اور کام کرنے والا اور یہ حرکت کرنے والا جتنا عقل مند ہوگا اس کے کام کا فائدہ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اگر وہ بالکل نارمل عقل رکھتا ہے تو اس کے کام کا ہدف بھی نارمل ہوگا، اگر وہ متوسط عقل کا حامل ہے تو اس کا جو کام کے فوائد ہیں، جو اہداف ہیں، وہ اس سے بلند ہوں گے۔ اور اگر کام کرنے والا بہت بڑا عقل مند فطین ہوگا، جس کو ہم فطین کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، زیادہ عقل مند شخص ہوتا ہے، اور زیادہ عقل مند شخص کا میری مراد جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا تجربہ، یہ چیزیں شامل حال ہیں۔ تو زیادہ فطین شخص اگر کوئی کام کرے گا تو اس کے کام کا فائدہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ اب ایک کام کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو تمام عقل مندوں کا سردار ہے، سید العقلاء ہے، تمام عقل مندوں کا سردار ہے۔ تو اب اگر وہ کوئی کام کرے گا تو کیا اس کے کام کا فائدہ یا ہدف چھوٹا ہوگا؟ اسی کے مطابق ہوگا۔ اب اگر وہ جو کام کرے گا، جو حرکت کرے گا، اس کے کام اور حرکت کا ہدف بھی بلند و برتر ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ خود سید العقلاء ہے، جس طرح وہ خود تمام عقل مندوں کی عقلوں کا بھی سردار ہے، اسی طرح اس کی
حرکت بھی تمام حرکتوں کی سردار ہے، اس کا فعل اور اس کا ہر کام بھی تمام کاموں کا سردار ہے، اور اسی طرح اس کے ہر کام کا ہدف بھی سید الاہداف، اہداف اور فوائد کے لحاظ سے سید الفوائد ہے، تمام فوائد میں سے سب سے بڑا فائدے کا حامل کام ہے۔ اب یہ ایسا شخص ہے کہ جو سید العقلاء ہے، بلکہ میں تو ایسا کہوں گا کہ اب اگر یہ کام کرنے والا وہ شخص ہو کہ جس کو خدا نے عقل کل کی طاقت سے نوازا ہے۔ عقل کل یہ ہوتا ہے کہ جس میں خطا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عقل مند بندہ قدیم ترین شخص کی عقل خطا کھا سکتی ہے۔ کائنات نے ایسے لوگوں کے ذکر سے تاریخی کتابیں چھلک رہی ہیں کہ جنہوں نے عام عادی افراد سے بہت اونچا عقل پایا ہے، اور ان کے عقلوں کی تاریخ میں صفحات بھرے گئے ہیں۔ اتنے بڑے عقل مند وہ لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود بھی امکان ہے، گنجائش ہے کہ ان کی عقل خطا کرے۔ عقل کل وہ عقل ہوتی ہے کہ جس میں خطا کی گنجائش نہیں ہوتی، اور نہایت افسوس کی یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد اسی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں خود عقل کل ہوں، یعنی میرے پاس فیصلے ایسے ہوتے ہیں، میری بات بسا اوقات میری عادت اور طور طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں میں کسی کے مشورے کی گنجائش نہیں رکھتا، میں کسی کی رائے کو قبول اور برداشت نہیں کرتا، بس اپنی بات کو ہی حق آخر سمجھتا ہوں، اپنے فیصلے کو ہی بالکل حق سمجھتا ہوں، اور یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہوں۔ معاشرے میں ہر شخص عقل کل نہیں ہے، معاشرہ کیا بلکہ پوری کائنات میں عقل کل کوئی نہیں ہے سوائے اس کو کہ جس کو خدا نے عقل کل عطا کی، اور وہ کائنات میں یا انبیاء سلف ہیں یا ائمہ خدا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ اگر چھوٹا بندہ کوئی کام کرے تو اس کا کام فائدے سے خالی نہیں ہوگا، تو جب بڑا بندہ اپنی عقل کے لحاظ سے بلند بزرگ اور برتر بندہ اگر کوئی کام کرے گا تو اس کا کے کام کا ہدف اور فائدہ بھی بلند بزرگ اور برتر ہوگا۔ اب اگر عقل کل شخص ایک کام کرے تو اس کے کام کا ہدف کیوں نہیں ہو سکتا، اس کے کام کا فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً وہ سید العقلاء ہے، وہ تمام عقل مندوں کا بھی سردار ہے۔ اب اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ اس کے کام یا حرکت، اس کی تحریک کا کوئی ہدف نہیں ہے، تو کیا ہم نادانستہ طور پر اس کو عقلاء کی لسٹ سے نکال نہیں رہے؟ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمت، کسی بھی عقل مند بندے کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پاس کلیہ ہے، یہ ہمارے پاس قاعدہ ہے، تمام عقل مند افراد اس قاعدے کا انکار نہیں کرتے، اس کلیے کی نفی نہیں کرتے۔ تو کیا ائمہ خدا علیہ السلام اس عقل مندوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ نہ صرف عقل مند ہے، نہ صرف عقل مندوں کے سردار ہیں، بلکہ عقل کل کی نعمت سے خدا نے ان کو نوازا ہے۔ عقل کل ان کے پاس ہے کہ جن کی عقل میں خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس عقل کل ہوتا ہے اس کو ہم شرعی طور پر اسلامی نقطۂ نگاہ سے، شیعہ نقطۂ نگاہ سے معصوم نہ بھی کہیں تو معاشرہ اس کو معصوم کہتا ہے، معاشرہ معصوم کہتا ہے۔ وَإِلَّا عقل کل کی اور تعریف نہیں ہے۔ عقل کل وہی ہوتا ہے جس کے پاس خطا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر تعریف یہی ہے کہ جس میں خطا کی گنجائش نہیں ہوتی تو مجھے بتاؤ اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ یہی تو معصوم ہوتا ہے۔ اور تعریف بھی
گواہ اس بات پر، پہلے لالے ولایت سے لے کر باہرویں لالے ولایت تک تمام تاجداران ولایت، تمام تاجداران عصمت و طہارت کی زندگیاں گواہ ہیں کہ انہوں نے کوئی قدم، کوئی فیصلہ، کوئی بات، کوئی عمل قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں اٹھایا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں کو وزارت یا خلافت سے دستبردار کر کے فلاں امام نے خطا کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ دو چیزیں، دو احادیث کہ جن پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا، موجود ہوں، دعویٰ ہے، دعوے پر دلیل ہے، میرے دعوے کے خلاف اگر کوئی بات لاتا ہے تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا، اس کا مذہب بھی قبول کروں گا۔ حدیث یہ ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کیا یہ رسول خدا کا فرمان نہیں ہے؟ رسول خدا کا فرمان ہے، اور یہ ایسا فرمان ہے کہ جس میں کسی نے آج تک شک نہیں کیا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر ایک اس سے اپنا مطلب نکالتا ہے، اپنی تفسیر کرتا ہے، اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ تفسیر کی جا رہی ہے کہ جو تفسیر ان کے اسلاف کے خلاف ہے، ان کے اسلاف کے خلاف ہے، ان کے اسلاف کی تفاسیر کے خلاف ہے۔ وقت آ رہا ہے، ایک وقت تھا کہ فضائل اور ائمہ ہدیٰ کی شان میں بیان کی گئی احادیث کو یا چھپایا جاتا تھا، اگر بیان کیا جاتا تھا تو ضعیف کر دیا جاتا تھا۔ اب الحمدللہ اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے اور صحیح بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ عام دل کاٹ ہر شے موجود ہے۔ آج اس شے کو بیان بھی کیا جاتا ہے، صحیح بھی کہا جاتا ہے، فرق یہ رہ گیا ہے اس کا نتیجہ جو ہم نکالتے ہیں ابھی تک وہ نتیجہ نہیں نکالا جا رہا ہے، اور یہ وقت کوئی دور نہیں ہے کہ نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ہم نتیجہ نکالتے ہیں، جو آل محمد نکالتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ تو علی مع الحق والحق مع علی کا کیا مطلب ہے کہ جہاں بھی حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے، خطا حق ہے، غلطی حق ہے، گناہ حق ہے، یقیناً نہ گناہ حق ہے، نہ غلطی حق ہے، نہ خطا حق ہے۔ جب یہ حق نہیں ہے تو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ۔ پھر اگر بات یہاں تک ہوتی، اگر بات یہاں تک ہوتی تو ممکن ہے کچھ گنجائش تھی، کہنے والا ممکن ہے کہہ دیتا کہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی سچ بولتے ہیں، میں نے تو خدا کے دین کی راہ میں میں نے تو قطاریں بخش دی ہیں، میں نے تو دین کی راہ میں نے پورے کا پورا گھر لٹوا دیا ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، تو میں حق کے ساتھ نہیں کیا باطل کے ساتھ ہوں۔ ممکن ہے کہنے والا کوئی کوشش کرے کہ اس حق کا لیبل لگانے کی کوشش کرے، مگر پیغمبر اکرم نے اگلا فکرہ فرما کر ہر قسم کا باب بند کر دیا۔ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر میرا بھائی علی پھیر دے۔ تو اب جدھر علی ہے حق اس کے پیچھے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ لوگ حق کی اتباع کرتے ہیں، حق امام ہوتا ہے اور لوگ اس کے مقتدی ہوتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، مگر اب پیغمبر اکرم نے یہ فرمان صادر فرما کر امت مسلمہ کے لیے ہر قسم کا چور دروازہ بند کر دیا ہے کہ اب حق علی کے پیچھے ہے، علی حق کا بھی امام ہے۔ جدھر علی جائے گا ادھر حق جائے گا، جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا، جو علی کرے گا وہ حق پر ہے۔ اب اگر اس کا مطلب عصمت نہیں ہے تو اور عصمت کا مطلب کیا ہے؟
رسول خدا نے فرمایا نہیں تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر ایک اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے بھی اس کی صحت میں مناقشہ نہیں کیا، اگر کیا تھا تو آج وہ مناقشے واپس لیے جا رہے ہیں۔ اتفاق ہے کہ فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی علی جو کرتا ہے وہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، علی جو کہتا ہے قرآن تائید کرتا ہے، علی جو فیصلہ کرتا ہے قرآن اس کو صحیح قرار دیتا ہے، اسی طرح قرآن جو کہتا ہے علی اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن جو کہتا ہے علی اس کی تائید کرتا ہے۔ قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں موقع پر علی کا فیصلہ غلط تھا، فلاں موقع پر علی نے خطا کی، اگر علی نے کی ہے خطا، اگر علی نے کیا ہے غلط، تو اس مقام پر قرآن اور علی میں جدائی ہوگی کہ نہ؟ اگر تو نے یہ کہہ دیا ہے کہ قرآن اور علی میں جدائی ہو گئی ہے تو پیغمبر کا قول نعوذ باللہ جھٹلایا نہ گیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی جو کرے گا قرآن تائید کرے گا، قرآن جو کرے گا علی تائید کرے گا، علی اور قرآن جدا نہیں ہیں۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، علی اہل بیت کی بات اور اہل بیت کے سردار علی مرتضیٰ ہیں کہ یہ میری جو اہل بیت ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ لن یفترقا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں تاکید ہے کہ ہرگز اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ جدائی کا مطلب یہ تو نہیں ہے، جدائی کا مطلب یہ تو نہیں کہ قرآن وہاں پڑا ہے علی یہاں تشریف فرما ہے، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ مطلب تو یہی ہے کہ علی جو کرے گا قرآن کے مطابق کرے گا، اہل بیت جو کہیں گے قرآن کے مطابق ہوگا، اہل بیت کبھی بھی قرآن سے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، قرآن سے روگردانی کبھی نہ کریں گے۔ اب اگر تو یہ کہتا ہے کہ علی نے یا امام نے یا فلاں معصوم نے کوئی خطا کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو کیا تم نے جدائی نہ ڈال دی؟ اگر جدائی ڈال دی تو پیغمبر نے تو فرمایا تھا کہ یہ جدا نہیں ہوں گے، تو کیا نعوذ باللہ پیغمبر انہوں نے غلط فرمایا تھا؟ اس بات کا کیا وہ قائل ہے؟ اگر قائل ہے تو اپنے کفر کے فتویٰ کا انتظار ہو جاتا ہے۔ اگر پیغمبر کو جو بندہ جھٹلاتا ہے وہ کیا مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر مسلمان تو رہ سکتا ہے تو اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ تو تسلیم کر کہ اہل بیت کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، اور اس بات کا اگر قائل ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا ہے، یہ ہمارا نہ چاہتے ہوئے اتفاق ظاہراً تو نہیں ہے، الفاظ کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، مگر باطنی، فطری اور علمی لحاظ سے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اور اگر وہ معصوم عن الخطا ہیں تو وہ عقل کل بھی ہیں۔ جب وہ عقل کل ہیں تو ان کا کوئی کام فائدے سے خالی نہیں ہے، ان کی کوئی حرکت ہدف سے خالی نہیں ہے۔ تو ابھی تک مہینہ پہلا محرم کا تھا اور اب سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ابھی تک مظلوم کربلا کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اگرچہ اب یہ مہینہ خاص ہے اہل البیت علیہ السلام کی بردگیان قسمت و طہارت کی قید و بند، مگر ہے تو خاص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اگر تو ہم، اب ہماری بات ہے، اگر تو ہم امام حسین علیہ السلام کو عقل مند سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ سوال تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے اگر تو ہم امام علیہ السلام کو عقل مند سمجھتے
سمجھتے ہیں، بلکہ آپ یہ نہیں سمجھتے، آپ کو امام حسین علیہ السلام کو عقل مندوں کا سردار سمجھتے ہیں، بلکہ آپ عقل مندوں کا سردار نہیں سمجھتے، آپ امام علیہ السلام کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ تو جب عام عقل مند کا کوئی کام، کوئی بھی حرکت ہدف کے بغیر نہیں ہوتی، تو کیا عقل مند، عقل کل کی یہ حرکت کسی ہدف کے بغیر ہو سکتی ہے؟ مظلوم کربلا نے جب مدینہ سے حرکت کی، مدینہ سے انہوں نے ہجرت فرمائی اور تشریف لاتے ہیں مکہ کی جانب، پھر مکہ سے ہجرت فرمائی اور تشریف لے جاتے ہیں کوفہ اور کربلا کی طرف، تو کیا اتنی بڑی حرکت، اتنا لمبا قافلہ بغیر ہدف کے ہو سکتا ہے؟ مظلوم کربلا نے جو کربلا بپا کی ہے، کیا اس کربلا کا کوئی ہدف نہ تھا؟ مظلوم کربلا نے جو اتنا لمبا سفر کیا ہے اور اپنے نانا، اپنی ماں زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا جو جوار اور وطن چھوڑا ہے، کیا کسی ہدف کے بغیر چھوڑا ہے؟ کوئی بھی اپنا وطن بغیر کسی مجبوری کے چھوڑتا ہے؟ اگر تو ہم امام علیہ السلام کو عقل کل مانتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ امام کی حرکت کا، امام کی کربلا کا، امام کی عاشورہ کا کوئی نہ کوئی ہدف تھا، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہدف نہ تھا، اور یہ کہنا ضروری نہیں ہے، انکار زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، بسا اوقات عمل سے بھی انکار نظر آتا ہے۔ اگر تو ہم انکار کرتے ہیں لفظوں کے ساتھ یا عمل کے ساتھ کہ امام کا کوئی ہدف نہ تھا، تو کیا ہم نے عقل کل کا انکار، تو کیا ہم نے سید العقلاء ہونے کا انکار، تو کیا ہم نے امام علیہ السلام کو عقل مندوں کی لسٹ نہیں نکال دیا؟ جس طرح وہ نہ چاہتے ہوئے امام کو معصوم مانتے ہیں، نہ دانستہ اور نہ سمجھی کی بنیاد پر امام علیہ السلام کی عصمت پر اتفاق رکھتے ہیں، کیا ہمارے اعمال اس کے برعکس نہیں ہے؟ کیا ہمارا سلوک، ہمارا طور طریقہ اس کے عکس نہیں ہے کہ وہ گویا کہ یہ بتاتا ہے کہ عاشورہ اور محرم کا کوئی ہدف نہ تھا؟ مظلوم کربلا کی تحریک کربلا کا کوئی ہدف نہ تھا؟ اگر تھا تو عملی طور پر کہاں ہے؟ امام علیہ السلام کی عاشورہ کا یقیناً ہدف تھا، اور ایک تو خود امام عقل مندوں کے سردار ہونے کے ناطے ثابت کر رہے ہیں کہ ہدف تھا، پھر جب یہاں تک اتفاق ہے ہم سب کا کہ امام کی تحریک کربلا کا ہدف تھا، اب ایک دوسری بات کہ ہدف کی خاطر قربانی جتنی ہوگی ہدف اتنا ہی بڑا ہوگا۔ حرکت کرنے والا خود جتنا بڑا ہوگا اس کا ہدف بھی بڑا ہوگا، اور آپ ساتھ ضرب لگائیں، ضرب دیں قربانی کو، قربانی جتنی بڑی ہوگی ہدف بھی اتنا عظیم ہوگا، اس تحریر کے اسباب بھی اتنے سخت ہوں گے کہ دیکھیں کربلا میں جو قربانیاں مظلوم کربلا نے دی ہیں، اس کی تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین تک، خاتم المرسلین سے لے کر مہدی دوران تک، مہدی دوران سے لے کر اب تک کوئی مثال ملتی ہے قربانیوں کی؟ کوئی مثال نہیں۔ کیا حسین علیہ السلام کے علی اصغر کی قربانی کی کوئی مثال ملتی ہے؟ میں نام نہیں لیتا، میں عہدوں کا ذکر نہیں کرتا، میں آسمانی مناصب اور آسمانی نمائندگیوں کا نام نہیں لیتا، میں عام طور پر بات کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کون فرد ہے کہ جس نے علی اصغر جیسے شیرخوار کی قربانی دی ہو؟
اور اس کے بعد جس قربانی پر بھی ہاتھ رکھیں گے اس قربانی کا نظیر آپ کو نہ ملے گا، اس قربانی کا مزید آپ کو نہ ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ قربانی دینے والا عظیم تھا تو قربانی بھی عظیم ہے، قربانی دینے والا عظیم، قربانی خود عظیم، تو ہدف چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدف بھی اتنا بلند اور برتر ہوگا۔ اب وہ ہدف کیا ہے؟ ہدف کیا تھا امام علیہ السلام کا؟ آپ اگر رجوع کریں، آپ اگر تھوڑا سا جائیں سن 61 ہجری کی طرف، تو وہاں کے حالات، حکومت وقت کے طور اور طریقوں کا ملاحظہ اور مطالعہ کریں، دیکھیں کہ وقت کی خلافت اپنے عمل کے لحاظ سے کس طرح پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکی تھی، تو معلوم ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام کا ہدف کیا تھا، اور یہی ہدف بلند اور برتر ہدف ہے۔ کیا صورتحال یہ نہ ہو چکی تھی کہ وقت کا حاکم قرآن کے عقائد کو بگاڑ رہا تھا، قرآن کے نظریات کو بگاڑ رہا تھا، آسمانی وحی کا انکار کر رہا تھا، رسالت پیغمبر اکرم کا انکار کر رہا تھا؟ کیا اس نے یہ نہ کہا تھا کہ نہ کوئی آسمان سے آئی ہے وحی، نہ کوئی آیا ہے جبرائیل، نہ کوئی قرآن ہے، یہ تو بنی ہاشم کا حکومت حاصل کرنے کا ایک ڈھونگ ہے، نعوذ باللہ؟ کیا اس نے یہ نہ کہا تھا؟ یعنی حکومت وقت کے عقائد قرآن کے خلاف تھے، حکومت وقت کے ایمان اور نظریات قرآن اور سنت کے بالکل مخالف تھے، اور جب صورتحال جہاں تک پہنچ جائے تو اس وقت ایک ایسا امر نہیں واجب ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے جو قربانی بھی خدا مانگے دینی پڑتی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس حالت کی جانب خود فرمایا ہے، چونکہ یہ بھی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ صورتحال ایسی نہ تھی کہ جس سے زیادہ قربانی ممکن ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہوتے تو کوئی اور بھی اٹھتا، اگر حالات ایسے ہوتے تو کوئی اور بھی قربانی دیتا۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ حسین جھوٹ بولتا ہے؟ کون ہے کہ جو یہ کہے کہ حسین کی کلام رسول اللہ کی کلام نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے اسی وجہ سے خود لوگوں کو اپنی زبان مبارک سے بتایا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ حاکم وقت کا کردار ہر شخصیت پر واضح تھا۔ اس کی شہرت تھی کہ عقیدے کے لحاظ سے پست ہے، عمل کے لحاظ سے برا ہے، اس کی شہرت تھی۔ اس کے باوجود امام علیہ السلام نے پھر بھی تاریخ کے حوالے اپنا فرمان کر دیا۔ امام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت اللہ، تم میں سے جو بھی دیکھے، من رعا جو بھی دیکھے کہ حاکم وقت جو ظالم ہے، جو اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، سنت رسول اللہ کا مخالف ہو چکا ہے، لوگوں کے درمیان گناہ اور عدوان کے ساتھ عمل کر رہا ہے، ایسے حاکم کو لیے فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، اور دیکھنے والا اگر اس حاکم کے خلاف اعلان جہاد نہیں کرتا، نہ عمل کے ساتھ نہ قول کے ساتھ، تو فرمایا ہے کہ اللہ ان یدخلہ مدخلا، ہے اللہ پر لازم ہے کہ اس کو کسی ظالم سلطان کے ساتھ مشہور کرے۔ جب حلال کو حرام کیا جانے لگے اور روکنے والا روکتا نہیں ہے تو خدا پر لازم ہے
کہے کہ جو بھی دیکھے ایسا تھا تو نہیں؟ امام نے فرمایا ہے کہ بتاتا ہوں تمہیں، الا وان ہؤلاء، آگاہ ہو جاؤ، اپنی آنکھیں کھول لو، یہ جو بنی امیہ کے لوگ ہیں، قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور خدا کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، واظہروا الفساد، فساد اور انتشار کو عام کر رہے ہیں، وعطلوا الحدود، اور خدا کی حدود و تعزیرات کو انہوں نے معطل کر کے رکھ دیا ہے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور خدا کے حلال کو حرام کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اب میرا ہی حق ہے کہ میں میدان جہاد میں نکلوں، علم جہاد کو بلند کروں، کربلا کو برپا کر کے یزیدیت کے چہرے سے اسلام کا پردہ اٹھا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب یہ صورتحال تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، والی الباطل لا تنہی عنہ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ تو پھر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایسی حالت میں لَيَرْغِبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ حَقًّا، ایسی حالت میں جو مومن ہوتا ہے وہ خدا کی ملاقات کو ترجیح دیتا ہے، فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، جبکہ مجھ جیسا میں حسین ابن علی موت کو سعادت سمجھتا ہوں، اور ایک لمحے بھر کی زندگی ظالم حکمران کے ساتھ اپنے لیے تنگی کا باعث سمجھتا ہوں، اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتا ہوں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ میں کیوں نکلا ہوں، اپنی جد کی امت کی اصلاح کی خاطر۔ مولا کیسے اصلاح فرمائیں گے؟ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں گا اور نہیں عن المنکر کروں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہدف امام اور عاشورہ کا خلاصہ، عاشورہ کا خلاصہ یہ ہے، امام علیہ السلام کی تحریک کا ہدف یہ ہے کہ جب بھی برائی اور خرابی عام ہو جائے اس کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا جائے۔ اب خواہ یہ نظریاتی خرابی ہو، عقیدے کی خرابی ہو، عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت کے خلاف بیان کیا جاتا ہو، یا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو، حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھا جاتا ہو، اور سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا بھی جاتا ہو ایسے عملی طور پر حلال، مسلمان حلال کی پرواہ نہیں کرتا، حرام کی پرواہ نہیں کرتا، حلال کو ترک، واجب کو ترک کر رہا ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایسا شخص ہدف امام کے خلاف ہے۔ لہذا امام علیہ السلام ہوں یا امام علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ امام علیہ السلام کا تو ہدف یہ تھا کہ جب بھی برے، اس وقت عقائد برے تھے، امام نے برے عقائد کو ختم کیا اور اعمال برے کیے جا اٹھائے، اس کا سر کچلنا فقط 61 ہجری کے لیے تھا۔ کیا امام علیہ السلام کی بلندی ہدف اس سے بڑا کوئی ہدف بڑا ہو سکتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو باقی رکھنا ہے، سنت رسول اللہ کو باقی رکھنا ہے، سنت رسول اللہ کو حیات ابدی دینی ہے؟ تو ہدف امام علیہ السلام کا قیامت تک کے لیے تھا، 61 ہجری میں ختم نہیں ہوا۔ لہذا اب جب کہ معاشرے میں عقائد کی بے روی ہے، شرک عام ہے، غلو عام ہے، وہ عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، حتیٰ سفید حسینی سے ایسے نظریات پیش کیے جاتے ہیں کہ جو نظریات نہ قرآن میں ہیں نہ سنت رسول اللہ میں ہیں، جو عقائد
نہ ہی سنت پیغمبر میں ملتے ہیں، نہ سیرت ائمہ اطہار میں ملتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ حق فقط ان کے ساتھ نہیں ہے، حق فقط اہل البیت کے ساتھ ہے۔ اہل البیت کے علاوہ جو آئے کیا وہ حق ہے؟ حق نہیں ہے، باطل ہے۔ اہل البیت کے خلاف جو بھی ہے وہ باطل ہے۔ یہ جو قرآن کے خلاف نظریات، یہ جو توحید کے منافی عقائد، کیا یزید نے یہی نہیں کیا تھا کہ قرآن کے خلاف عقائد پیش کیے تھے؟ امام علیہ السلام یزید کے خلاف نکلے تھے یا یزیدیت کے خلاف نکلے تھے؟ اگر تم اس بات کا قائل ہو کہ یزید کے خلاف نکلے تھے تو 61 ہجری میں ذکر حسین ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنے کا ہدف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین یزیدیت کے خلاف نکلے تھے، جہاں یزید کے خلاف نکلے تھے وہاں یزیدیت کے خلاف بھی نکلے تھے۔ اگر آپ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ یزید کے خلاف نکلے تھے تو جو کہتے ہیں کہ جو کربلا کی جنگ تھی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ان کی بات سچی ہے؟ کیا کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ ہے؟ قطعاً نہیں، 2 اقدار کی جنگ ہے، 2 نظریات کی جنگ ہے، 2 مذاہب کی جنگ ہے، 2 افکار کی جنگ ہے، 2 فطرتوں کی جنگ ہے۔ بنو امیہ کی فطرت کیا ہے؟ بنو ہاشم کی فطرت کیا ہے؟ کوئی اسلام کو مٹانے والے ہیں، کوئی اسلام کو بچانے والے ہیں، کوئی اسلام کو کھانے والے ہیں، کوئی اسلام کو کھلانے والے ہیں۔ یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یقیناً ہے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہدف امام شخص نہ تھا۔ امام کا مقابلہ فقط شخص کے ساتھ نہ تھا، شخص کے ساتھ ساتھ شخص کے نظریات کے ساتھ تھا، اور نظریات مرتے نہیں ہیں، نظریات زندہ رہتے ہیں۔ وہ خواہ نظریات حق کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ نظریات باطل کی ترجمانی کریں۔ جب باطل زندہ ہے تو حق زندہ کیوں نہیں؟ جب باطل معاشرے میں پنپ رہا ہے، باطل معاشرے میں آزاد پھر رہا ہے، کہاں ہے حق گو؟ کہاں ہے کلمہ گو؟ کہاں ہے حسین حسین کرنے والے؟ کہاں ہے مولا کا نام لے کر سینوں پر ہاتھ مارنے والے؟ کیا آپ نہیں کہتے کہ میرا جو سینے پہ ہاتھ اٹھتا ہے یہ یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے؟ یہ کیسا تماچا ہے کہ اس کو اثر ہی نہیں ہو رہا؟ تماچا مارا جائے منہ لال ہو جاتا ہے، مگر باطل تو ابھی تک دس سے مس نہیں ہوا۔ اسی طرح میرا روی عقائد کی ہے، اسی طرح اعمال کے لحاظ سے میرا روی ہے۔ یا تو یہ کہیں کہ میرے اور آپ کے اکٹھے ہونے کا ہدف بس رونا اور رلانا ہے۔ اگر رونا اور رلانا ہدف ہے تو کیا یہ امام کی قربانیوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ میں اس بات کا قائل ہوں، آپ اس بات کے قائل ہیں کہ رونے والا جب غم حسین میں ہوتا ہے تو اتنا آنسو نکلے کہ ایک مچھر کا پر تر ہو جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ثواب ہے، لیکن اس ثواب کا ہدف یہی کام ہے۔ امام کا ہدف یہی تھا کہ بس تم رو، صرف رونا اور عمل نہ ہو، صرف رونا ہی ہدف تھا۔ اگر رونا ہی جنت کا باعث ہے، فقط رونا، میرا فکرہ فقط رونا، فقط رونا امام کے ہدف کے بغیر، امام کے اہداف کو سامنے رکھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر فقط رونا ہدف تھا، تو آپ جانتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ منحوس آواز بلند ہوئی تھی کہ لوٹو تبرکات علی وطن کو، کہہ دی بنا کے لے چلو آل رسول کو، تو ایک ملعون نہ تھا جو زینب عالیہ کی چادر بھی چھین رہا تھا، زینب عالیہ کے در بھی چھین رہا تھا، تو جناب زینب عالیہ نے کہا تھا ملعون لوٹتا بھی ہے روتا بھی ہے، سبب کیا ہے؟ تو ملعون نے کہا روتا ہوں اس لیے کہ آپ کی مظلومیت رلاتی ہے۔ تم اہل بیت اتنے مظلوم ہو کہ تمہاری مظلومیت رونے پر مجبور کرتی ہے، اور لوٹتا اس لیے ہوں کہ کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ اگر رونا ہدف تھا تو آپ اور ہم بھی مظلومیت پہ نہیں ہوتے، ہم سب مظلومیت کربلا پر روتے ہیں۔ وہ ملعون بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے مظلومیت رلاتی ہے۔ اگر تو مظلومیت پر رونا ہی
سے ہم جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ملعون بھی جنتی نہیں ہے؟ جس جنت میں وہ ملعون ہے، آپ اس جنت کو قبول کریں گے؟ کوئی قبول نہ کرے گا۔ امام جناب زینب عالیہ نے کیا فرمایا ہے؟ اگر وہ جنتی تھا تو جناب زینب عالیہ کہتی ہاں تو میرے بھائی کی مظلومیت پر رو رہا ہے، اہل بیت کی مظلومیت پر رو رہا ہے، تو ٹھیک ہے تمہیں جنت مبارک، یہ چادر کیا میں تمہیں جنت دیتی ہوں، جنت تمہیں مبارک ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ تو جناب زینب عالیہ نے کیا فرمایا تھا؟ قطع اللہ یدیک ورجلیک، خدا تیرے ہاتھ قطع کرے، خدا تیرے دونوں پیروں کو قطع کر دے، اور تجھے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلنا۔ اگر رونا ہدف تھا تو کیا وہ رویا نہ تھا؟ اگر وہ رویا تھا تو کیا اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی نہ تھا؟ اگر کافی تھا تو زینب عالیہ نے کیوں اس کو بد دعا دی؟ اور جناب مختار کے ہاتھوں اس کا انجام اسی طرح ہوا۔ جناب مختار نے جناب زینب عالیہ کی اس بد دعا کو عملی شکل دیتے ہوئے اس ملعون کو پہلے ہاتھ بھی کاٹے، اس ملعون کے پاؤں بھی کاٹے، اور پھر اس کو آگ میں جلایا۔ اس کے بعد خدا نے اس کو جلانا شروع کیا۔ تو اگر رونا ہی ہدف تھا تو کیا یہ رونا کافی نہیں ہے؟ کیا مظلوم کربلا جب شیرخوار علی اصغر کو میدان کربلا میں لے جاتے ہیں اور وہاں پانی نہ مانگا تھا، کیا ملائی میں وقت روئے نہ تھے؟ وہ ملعون کے جن کے سینوں میں ابھی تک ابوت اور باپ ہونے کا جذبہ موجود تھا، ابھی زندہ تھا، وہ روئے نہ تھے؟ نہ کہا تھا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی کا ایک گھونٹ دے دو؟ کیا ملائی نے وقت میں پانی دیا تھا؟ نہ پانی دیا تھا، کیا دیا تھا؟ سیش و تفکیر کے ساتھ جنابی جس کر کی پیاس بجھائی تھی۔ وہ ملائی نے وقت نہ روتے تھے۔ اگر رونا ہی کافی ہے تو جس کا ساتھ جناب علی اصغر کو سیش و تفکیر مارنے والا جنتی ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس جنت کو قبول کرو گے کہ جس سے وہ ملعون جاتے ہیں؟ ویسی جنت کو بھی قبول نہیں کریں گے کہ جس میں جناب حضرت امام فقط رونا نہ تھا۔ امام علیہ السلام کے ہمارے رونے کا بھی ایک ہدف ہے، اور ہدف یہی ہے کہ ہم کربلا والوں کی محنتوں کو بچائیں، ہم کربلا والوں کے ہدف کو بچائیں، بدعقیدتی سے بچیں، برے عقائد کو بیان کرنے والوں کو روکیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے۔ حلال پر عمل کریں، پھر حلال کی تعلیم کریں، حرام سے رکیں، پھر حرام سے روکیں۔ معاشرے میں صرف سال میں 10 دن حسینیت کیوں نظر آتی ہے؟ پورا سال اور پوری زندگی کیوں حسینیت نظر نہیں آتی؟ کیوں گلیوں اور کوچوں اور محلوں میں ہماری جانب سے بہرا روی کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں میں بے نماز ہوں؟ میں خود تو نمازی بن جاؤں۔ کیا مظلوم کربلا نے کربلا میں نماز نہ پڑھی تھی؟ میں مجلس روکوں نماز کے لیے تو کہتے ہیں کہ نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ مجلس کو خراب نہ کیا جائے نماز کو روک کر، یہ کس کا ہدف تھا؟ یہ تعلیمات کہاں سے آئی ہیں؟ مظلوم کربلا نے اپنی جانب سے جد کربلا روک کر۔ کون کہتا ہے نماز نہیں ادا کی؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ نماز نہیں ادا کی؟ نماز کو یاد کروانے والے یا نماز کے ذکر کرنے والے ایک صحابی کو سب سے بڑی دعا یہ بھی تھی کہ خدا تجھے نمازیوں میں شمار کر۔ نماز ہدف نہ تھا۔ امام علی علیہ السلام کو ایک جنگ میں جب کسی نے کہا مولا تلوار تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کو نماز کی پڑھی ہے، حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا تو پھر ہم کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھنی تو میری لڑائی کس بات پر ہے؟ کیا میری لڑائی نماز
حسین پر ظلم نہیں کیا. آج اگر حسینی یہ کہے کہ واجبات پر عمل کرنا میرے لیے نہیں ہے، محرمات سے رکنا میرے لیے نہیں ہے، تو اپنے آپ کو حسینی کیوں کہلواتا ہے؟ کیوں کہلواتا ہے حسینی؟ حسینی کہلوانا کیا اس کا حق بنتا ہے؟ کیا امام علیہ السلام کا ہدف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ تھا؟ کہاں ہے میری جانب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ صرف مولوی صاحب کا، علامہ صاحب کا، مجتہد صاحب کا فریضہ کیوں ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا یہ کربلا جو بپا کی گئی ہے صرف مولویوں کے لیے بپا کی گئی تھی یا ہر مسلمان کے لیے بپا کی گئی ہے؟ ہر مسلمان کے لیے بپا کی گئی ہے. جب ہر مسلمان پر بپا کی گئی ہے تو کیوں میں تارک وظیفہ امر بالمعروف ہوں، تارک وظیفہ نہی عن المنکر ہوں؟ اور میں کیسے عمل کروں؟ میں کیسے امر بالمعروف کروں؟ میں کیسے نیکی کی دعوت کروں جب میں خود نیکی پر عمل نہیں کروں گا؟ اور میں کیسے برائی سے روکوں جب میں خود برائی سے نہ روکوں گا؟ اس لیے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ حسینیت فقط اور فقط یہ ہے کہ معروف پر عمل کیا جائے، منکر سے روکا جائے، اور جہاں تک ممکن ہے امر بالمعروف کیا جائے اور نہی عن المنکر بھی کیا جائے. یہ ہے حسینیت، یہ ہے اہداف کربلا، یہ ہے ہدف عاشورہ. اس کے علاوہ ہدف عاشورہ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی شے ہے تو سب کچھ ہو سکتی ہے مگر وہ حسینیت نہیں ہو سکتی. حسینیت فقط اور فقط کسی شے کا نام ہے کہ ہر قسم کی پیرا روی سے اجتناب کیا جائے، عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت کے مطابق اختیار کیا جائے، اور اپنا عمل اسی طرح ہو جس طرح تیرے اور میرے پیشوا کا عمل ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کا روادار نہیں ہے. یہ ہے ہدف اور یہ ہے خلاصہ، یہ ہے ہدف کربلا، یہ ہے خلاصہ مقصد کربلا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، اور علی باطل کا مخالف ہے. علی یا علی والا باطل کے ساتھ ایک لمحے کے لیے نہیں ہو سکتا. علی کی قربانی دی ہے، میں نے عرض کیا ہے قربانی بتاتی ہے کہ ہدف بڑا عظیم، ہدف بہت بلند اور برکت. البیرونی کے اقوال میں کتاب الآثار الباقیہ للبیرونی، بیرونی کے اقوال اس میں ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ مظلوم کربلا جو ظلم کیا گیا، کائنات میں جتنی بھی امتیں ہیں، ان امتوں میں سے شریف ترین شخص پر بھی وہ ظلم نہیں کیا گیا جو حسین، جو صحابہ کے نام کرتے. یعنی یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کو نہ صرف تلواروں سے مارا گیا، جس پر نہ صرف تیر برسائے گئے، جس پر پتھر بھی پھینکے گئے. کہا کہ اسی پر اتفاق کرتے حسین کے نواسے کو، زہرا کے دلبر پر یہ بھی ظلم کیا گیا کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑا دیے گئے، اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑا دیے گئے. یہی حالات تھے کہ امام زہرا علیہ السلام کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے کربلا کے بعد جو بھی زندگی گزاری، زندگی کے جتنے سال بھی گزارے، اس حال میں گزارے کہ صبح کے وقت روزہ رکھتے اور رات کو شب بیداری کرتے. افطاری کے وقت جب میرے مولا کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو کھانے پہ نگاہ پڑتی تو زار و قطار رونے لگ پڑتے. وہ کہتے میں کیسے یہ کھانا تناول کروں جبکہ میرے بابا مظلوم کو بھوکا شہید کر دیا گیا تھا، اور جب پانی کے سامنے پیش کیا جاتا تو رو رو کے اپنے دامن
تصور